السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبي وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا معلم إبراهيم علمني كما علمته، ويا مفهم سليمان فهمني كما فهمته. مشاہدین کرام، سامعین اعظام، میری آواز سننے والے تمام خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شرح الآجرومیہ کا ایک نیا درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العالمین اس سلسلہ درس کو ہم سب کے لیے مفید بنائے اور اس درس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین قرآن کریم کی زبان کو ہمارے لیے آسان بنا دے اور قرآن کریم کے افہام و تفہیم میں اس درس کو ہمارے لیے معاون اور مددگار بنائے۔ اس سے پہلے کہ درس کی تشریح کی طرف بڑھوں، میں عزیزم ولید سے چاہوں گا کہ وہ آج یہ درس کو آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ الرحمن الرحيم. باب معرفة علامات الإعراب. للرفع 4 علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 علامة للرفع في 4 مواضع: في المفرد، جمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: جمع المذكر السالم، وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وأما الألف تكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. وللنصب 5 علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في 3 مواضع: في الاسم المفرد، وجمع التكسير، والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون: الكسرة والياء والفتحة. وللخفض 3 علامات: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في 3 مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير، وفي جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في 3 مواضع: في الأسماء الخمسة والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض الذي لا ينصرف. وللجزم علامتان: السكون والحذف.
أما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. حسب. یہ آج آپ کے سامنے درس پڑھا گیا انشاءاللہ العزیز. کے اندر ہم علامات الاعراب کو پہچانیں گے انشاءاللہ کہ اعراب کی علامتیں کیا ہیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر میں. اعراب کی ان تینوں کیفیتوں میں اس کی کچھ علامات ہیں جن کے ذریعے سے انہیں پہچانا جاتا ہے. کچھ علامات اصلی ہیں اور کچھ علامات فرعی ہیں. تو انشاءاللہ آج کے درس میں ہم کوشش کریں گے کہ ان علامات کو سمجھیں. آئیے سب سے پہلے جو عبارت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے کا ایک مضمون، ایک ہلکا سا مضمون آپ کے سامنے پیش کر دوں. مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب معرفت علامات الاعراب. امام ابن عجروم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اعراب کی علامتوں کو پہچاننے کا بیان. کہتے ہیں للرفع اربع علامات، حالت رفع کو پہچاننے کی 4 علامتیں ہیں. نمبر 1 ضمہ، نمبر 2 واو، نمبر 3 الف اور نمبر 4 نون. پھر اس کی تفصیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَأَمَّا الضَّمَّةُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلرَّفْعِ فِي 4 مواضع. ضمہ رفع کی علامت 4 جگہوں پر ہوتا ہے. فی الاسم المفرد، مفرد اسم کے اندر. دوسرے نمبر پہ جمع تقسیم، تیسرے نمبر پہ جمع مؤنث سالم، اور چوتھے نمبر پہ وہ فعل مضارع جس کے آخر میں کوئی چیز ملی ہوئی نہ ہو. واو یہ رفع کی علامت 2 جگہ میں ہوتا ہے، جمع مذکر سالم اور اسماء خمسہ. اور اسماء خمسہ یہ کیا ہیں؟ ابوک، اخوک، حموک، فوک اور ذو مال. اور الف یہ رفع کی علامت اسماء کی تثنیہ میں خاص طور پر ہوتا ہے. صرف ایک جگہ پر وہ رفع کی علامت شمار ہوتا ہے، اور وہ کہاں؟ اسماء کے تثنیہ میں. اور رہ گئی بات نون کی، تو وہ رفع کی علامت ہوتا ہے فعل مضارع کے اندر جب اس کے ساتھ تثنیہ کی ضمیر جڑ جائے، یا جمع کی ضمیر جڑ جائے، یا واحد مؤنث حاضر کی ضمیر جڑ جائے. یہ ہو گئی رفع کی بات. اب آئیے نصب کی بات. نصب کی 5 علامتیں ہیں، 5 نشانیاں ہیں. حالت نصب کی 5 نشانیاں ہیں. نمبر 1 فتحہ، نمبر 2 الف، نمبر 3 کسرہ، نمبر 4 یا، اور نمبر 5 نون کا حذف ہو جانا. جہاں تک فتحے کی بات ہے تو یہ نصب کی علامت ہوتا ہے 3 جگہوں پر. مفرد اسم کے اندر، جمع تکسیر کے اندر، اور فعل مضارع کے اندر. جب فعل مضارع پر کوئی نصب دینے والا عامل داخل ہو اور اس کے آخر میں کچھ جڑا ہوا نہ ہو. اور الف کی بات جہاں تک ہے، الف کے ذریعے سے کب نصب دیا جاتا ہے، یا الف کب نصب کی علامت ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ الف نصب کی علامت ہوتا ہے اسماء خمسہ کے اندر، جیسے رأیت اباک و اخاک و حماک و فاک وغیرہ. جہاں تک کسرے کی بات ہے تو کسرہ نصب کی علامت ہوتا ہے جمع مؤنث سالم کے اندر، اور یا یہ نصب کی علامت ہوتی ہے تثنیہ میں اور جمع کے اندر. اور آخری علامت نصب کی ہے نون کا حذف ہونا. تو نون کا حذف ہونا یہ نصب کی علامت ہوتا ہے افعال خمسہ کے اندر.
جن کو رفع دیا جاتا ہے نون کو ثابت رکھ کر، تو ان کو نصب دیا جاتا ہے نون کو حذف کر کے۔ یہ ہو گئی بات حالت نصب کی۔ اب آئیے حالت جر۔ حالت جر کی کہتے ہیں کہ 3 علامتیں ہیں، کسرہ، یا اور فتحہ۔ کسرہ یہ لفظ کی علامت ہوتا ہے 3 جگہوں پر۔ نمبر 1 اس میں مفرد منصرف کے اندر، نمبر 2 جمع تکسیر منصرف کے اندر، اور نمبر 3 جمع مؤنث سالم کے اندر۔ اور یا یہ لفظ کی علامت ہوتی ہے 3 جگہوں پر، اسماء خمسہ میں، تثنیہ میں اور جمع میں۔ اور جہاں تک فتحے کی بات ہے، یہ لفظ کی علامت یا جر کی علامت ہوتا ہے ایسے اسم میں جو منصرف نہ ہو، یعنی غیر منصرف کے اندر کسرے کی علامت یا جر کی علامت یا خفض کی علامت فتحہ ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد اب آخر میں آئیے جزم کا معاملہ۔ حالت جزم کی 2 علامتیں ہیں، سکون اور حذف۔ سکون یہ جزم کی علامت ہوتا ہے فعل مضارع صحیح کے اندر، جس کا آخری صحیح ہو، جس کا آخری حرف صحیح ہو، اس میں سکون جو ہے وہ جزم کی علامت ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جو دوسری علامت ہے جزم کی، وہ ہے حذف۔ اور یہ جزم کی علامت کہاں ہوتا ہے؟ حذف فعل مضارع کے اندر جو جس کے آخر میں حرف علت ہو، اور ان افعال خمسہ کے اندر جن کو رفع نون کے اس بات سے نون کو ثابت رکھ کر دیا جاتا ہے۔ یہ آج کا پورا سبق ہے جس کے اندر ہم نے اعراب کی علامتوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ اب آئیے ذرا سا اس کی تفصیل کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ جب مؤلف رحمہ اللہ نے اعراب کا باب ذکر کیا اور اعراب کی علامتوں کا تذکرہ کیا، اور یہ فرمایا کہ رفع کے لیے 4 علامتیں ہوتی ہیں، اب اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ رفع کی 4 علامتیں ہوتی ہیں، اصلی اور نائب۔ یہ چاروں کی چاروں علامتیں اصلی نہیں ہوتی، ان میں سے ایک اصل ہے اور باقی نیابتاً رفع کی علامت شمار کی جاتی ہیں۔ رفع کے اندر بھی یہی معاملہ ہے، نصب کے اندر بھی یہی معاملہ ہے، اور خفض کے اندر بھی اور جزم کے اندر، چاروں حالتوں میں ایک علامت اصلی ہے اور باقی جتنی علامات ہیں وہ نیابتاً ہے۔ تو رفع کی 4 علامتوں کا تذکرہ کیا، اور وہ علامتیں کیا ہیں؟ ضمہ نمبر 1، نمبر 2 واو، نمبر 3 الف، اور نمبر 4 نون۔ ان میں سے جو پہلی علامت ہے ضمہ، یہ اصل ہے، اور باقی جو علامات ہیں واو، الف اور نون، یہ ضمہ کی نیابت کے لیے ہیں، وہ اصلی علامت رفع کی نہیں ہے۔ تو رفع کی اصل علامت یہ ہے کہ وہ ضمہ کے ساتھ ہو، جیسے کہتے ہیں آپ محمدن، زیدن، بکرن، خالدن، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری علامت ہے واو، اور واو رفع کی علامت ہوتا تو ہے، پر یہ ضمہ کی نیابت کرتے ہوئے رفع کی علامت ہوتا ہے، نہ کہ اصالتاً۔ کہا جاتا ہے یا آپ کہتے ہیں جاء المسلمون، جاء المسلمون۔ اب المسلمون کے اندر جو واو ہے، یہ
ضمہ کی نیابت کرتے ہوئے آیا ہے۔ المسلمون فاعل ہے، اس کے اندر ظاہر میں ضمہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، اس لیے کہ یہاں پر واو مسلمونہ کے اندر جو ہے یہ ضمہ کی نیابت کرتے ہوئے آیا ہے۔ تو گویا جاء المسلمونہ میں اعراب یا رفع کی علامت کیا ہے؟ حالت رفع میں یہاں پر المسلمون اسم جو ہے وہ حالت رفع میں ہے، اور اس کے رفع کی علامت واو ہے، ضمہ کی نیابت کرتے ہوئے۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے والراسخون فی العلم، والراسخون فی العلم، الراسخون، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ الراسخون یہ اسم ہے، اسے رفع دیا گیا ہے واو کے ذریعے، اس لیے کہ یہ جمع مذکر سالم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وجاء المعذرون من الاعراب، وجاء المعذرون من الاعراب، سورہ توبہ آیت نمبر 90، کہ اعرابیوں میں سے عذر بیان کرنے والے آپ کے پاس آئیں گے، بدوؤں میں سے عذر لے کر کے آپ کے پاس کچھ لوگ آئیں گے۔ تو یہاں پر المعذرون یہ فاعل ہے جاء فعل کا، اور اس کے رفع کی علامت واو ہے، ضمہ کی نیابت کرتے ہوئے، اس لیے کہ یہ اسم جمع مذکر سالم ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے فرمایا سورہ یوسف آیت نمبر 94 میں قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف، کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ابو، یعنی ان کے ہم کی ضمیر لوٹ رہی ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرف، تو ان کے والد نے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے والد جو یوسف کے بھی والد ہیں، تو ان کے والد نے کہا کہ میں یوسف علیہ السلام کی مہک اور خوشبو پا رہا ہوں۔ یقینی طور پر یوسف علیہ السلام کے قصے میں یہ واقعہ کہاں پر ہے، یہ تذکرہ کہاں پر ہے، یہ ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں۔ یہاں پر ابوہم جو کلمہ ہے اسم ہے، اور فاعل واقع ہوا ہے قالا فعل کا، اور حالت رفع میں ہے، اور یہ رفع واو کے ذریعے دیا گیا ہے ضمہ کی نیابت کرتے ہوئے۔ اسی طریقے سے اب آئیے دوسری حالت رفع کے اندر جو علامت ہے رفع کی نائب علامت، یعنی اصل تو نہیں ہے لیکن وہ نیابت کرتا ہے ضمہ کی، وہ ہے الف، اور یہ ضمہ کی نیابت کرتا ہے تثنیہ کے اندر۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں قام الرجلانی، تو الرجلانی فاعل مرفوع واقع ہے، قاما فعل ہے، اور الرجلان فاعل ہے، حالت رفع میں ہے، لیکن اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالت رفع میں ہونے کے باوجود ضمہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو حالت رفع کی اصلی علامت ہے، بلکہ یہاں پر حالت رفع کی نائب علامت الف موجود ہے جو ضمہ کی نیابت کر رہا ہے۔ تو قام الرجلان، اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 23 میں قال رجلان من الذین یخافون، جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے ان میں سے دو آدمیوں نے کہا۔ تو یہاں رجلان قالا فعل کا فاعل واقع ہے یہ اسم، اور حالت رفع میں ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، اور حالت رفع کی جو اصل علامت ہے ضمہ وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ رفع یہ حالت کو یہاں پر جو چیز ظاہر کر رہی ہے وہ الف ہے جو ضمہ کی نیابت کرتے ہوئے یہاں پر کلمے میں آیا ہے۔ اسی طریقے سے نون یہ حالت رفع کی علامت ہے، نائب علامت، کیا کہتے ہیں آپ الرجال یقومون، سارے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، تو یقومون یہاں پر آپ دیکھیں پہلے مضارع ہے
فعل مضارع ہے اور یہاں پر فعل مضارع حالت رفع میں ہے اور اس کے رفع کی علامت نون ہے. رفع کی علامت نون ہے ضمہ کی نیابت کرتے ہوئے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یقولون آمنا باللہ آمنا بہ. آل عمران آیت نمبر 7. یقولون آمنا بہ. یہاں پر یقولون فعل مضارع حالت رفع میں ہے اور اس کے رفع کی علامت نون کا فعل کے ساتھ ثابت رہنا ہے, جڑا ہوا رہنا ہے. اگر ہم حالت جزم میں فعل مضارع کو لے جائیں یا حالت نصب میں لے جائیں تو ہمیں نون حذف کرنا پڑے گا. جیسے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَقُولُوا. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا, اس کے اندر نون جو اعراب کا ہے وہ حذف ہو چکا ہے, اس لیے کہ یہاں پر حالت جزم میں ہے. فعل مضارع حالت جزم میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رفع کی 4 علامتیں ہیں, ضمہ, واو, الف اور نون. اور ان چاروں علامتوں میں سے ضمہ اصل علامت ہے اور باقی 3 علامتیں وہ اس اصل کی نیابت کرتے ہوئے آتے ہیں. اصل علامت جو ہے وہ ضمہ ہے. اب یہاں پر امام ابن عبد الروم رحمہ اللہ فرماتے ہیں تفصیل بیان کرتے ہوئے کہ ضمہ وہ رفع کی علامت 4 جگہوں پر ہوتا ہے. پہلی جگہ ہے اسم مفرد, دوسری جگہ ہے جمع تکسیر, تیسری جگہ ہے جمع مؤنث سالم اور چوتھی جگہ ہے فعل مضارع اس کے آخر میں کوئی اور چیز ملی ہوئی نہ ہو. یعنی جو چیزیں ضمہ کے ذریعے سے حالت رفع میں استعمال کی جاتی ہیں وہ 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 اسم المفرد, الاسم المفرد. یہاں پر مفرد سے مراد ایسا اسم ہے جو ایک مذکر یا ایک مؤنث پر دلالت کرے. جیسے آپ کہتے ہیں رجل, یہ اسم مفرد ہے, ایک پر دلالت کرتا ہے, ایک آدمی. زید, یہ مفرد اسم ہے, ایک مرد پر دلالت کرتا ہے. ہند, یہ اسم مفرد ہے اس لیے کہ یہ ایک مؤنث پر دلالت کرتا ہے یہ لفظ. شجرۃ, یہ بھی مفرد اسم ہے اس لیے کہ یہ ایک درخت پر دلالت کرتا ہے. قمر, ایک پر دلالت کرتا ہے. شمس, ایک پر دلالت کرتا ہے, اس میں مفرد ہے. مسجد, طالب, امرأۃ, نجمۃ, ان میں سے ہر اسم اس میں مفرد ہے, یہ کہ وہ ایک ایک پر ان کی دلالت پائی جاتی ہے. تو ہر اسم مفرد اس کا اعراب کیا ہوگا حالت رفع میں کہ وہ ضمہ کے ذریعے سے رفع دیا جائے گا, جو علامت رفع کی علامت ہے. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں. مثال کے طور پر آپ کہیں اگر قام محمد, اب یہاں پر محمد یہ قامہ فعل کا فاعل ہے, حالت رفع میں ہے اور رفع کی علامت ضمہ ہے جو اس کے آخر میں ظاہر ہے. طلعت الشمس, الشمس سورج, یہ مفرد ہے, اس میں مفرد ہے, فاعل واقع ہوا ہے طلعت فعل سے اور اس کی رفع کی علامت ضمہ ہے جو اس کے آخر میں ظاہر ہے. طار الماء, پانی نیچے چلا گیا. اب یہاں پر آپ دیکھیں غارہ فعل ہے, الماء فاعل ہے, اس میں مفرد ہے اور اس میں مفرد ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ آیا ہے جو ظاہر ہے اس کے آخر میں. اقلعت السماء, آسمان نے بارش روک لی, آسمان ٹھہر گیا. جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ارد گرد بارش کبھی ہوتی ہے کبھی رکتی ہے. اس وقت
بارش رکی ہوئی ہے. اقلعت السماء، یہاں پر السماء اس میں مفرد ہے، اقلعت کا فاعل واقع ہے، اور حالت رفع میں کی علامت جو ہے وہ ہے ضمہ، جو اس کے آخر میں ظاہر ہے. طارت الطائرہ، ہوائی جہاز ٹیک آف کر گیا. اب یہاں پر آپ دیکھیں الطائرہ اس میں مفرد ہے، طارت کا فاعل واقع ہے، حالت رفع میں ہے، اور اس کے رفع کی علامت ضمہ ہے جو اس کے اخیر میں ظاہر ہے. طائرۃ آپ کہہ رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ اس میں مفرد کو ضمہ کے ذریعے سے رفع دیا جاتا ہے. اگر آپ کہیں قام محمد جن، یا آپ کہیں طلعت الشمس، تو یہ صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نے ضمہ کے ساتھ رفع نہیں دیا. اور اس میں مفرد کا قانون یہ ہے کہ یہ ضمہ کے ذریعے رفع دیا جائے. اسی لیے آپ کہتے ہیں قامت الصلاۃ، اگر آپ یہاں پر کہیں قامت الصلاۃ نصب کے ساتھ تو یہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ الصلاۃ حالت رفع میں ہے اور اس میں مفرد ہے، لہذا اس کو رفع دیا جائے گا، رفع کی اصلی علامت ضمہ کے ذریعے سے. اور یہاں آپ اگر صلاۃ کہتے ہیں تو آپ غلطی کرتے ہیں. اسی طریقے سے دارن، درجتن، بابن، مروحتن، کتابن، یہ سارے کے سارے کلمات اس میں مفرد ہیں، تو ان کو ضمہ کے ذریعے سے رفع دیا جائے گا. ایک یہ اس میں مفرد. دوسری چیز اس کو ضمہ کے ذریعے رفع دیا جاتا ہے وہ ہے جمع تکسیر. اور جمع تکسیر عربی زبان میں اسے کہا جاتا ہے ہر ایسا لفظ جو تین یا تین سے زائد کے معنی پر دلالت کرے اور اس کے مفرد کا وزن اس میں سلامت نہ رہے. کہ مفرد کا جو وزن ہے وہ متغیر ہو جائے، وہ بدل جائے. جیسے الرجال جو رجل کی جمع ہے، رجل اس میں مفرد کو آپ نے اعراب دیا کیسے؟ جمع کے ذریعے سے. لیکن اسی کی جمع رجال، یہ جمع مکسر ہے یا جمع تکسیر ہے، اس لیے کہ رجال کی دلالت تین یا تین سے زائد مردوں پر ہوتی ہے، اور اس کے اندر مفرد کا جو وزن ہے راجل، را مفتوح، جیم مضموم اور لام آخر میں. آپ نے کہا رجال، اب یہاں دیکھیں آپ، را مکسور، جیم مفتوح، جبکہ مفرد میں مضموم تھا، اور اس کے بعد لام اور جیم کے بیچ میں الف آپ نے بڑھا دیا جو مفرد میں نہیں تھا. اس کا مطلب مفرد کا وزن بدل گیا جمع کے اندر، اور ہر ایسی جمع اس کے اندر مفرد کا وزن بدل جائے اور تین یا تین سے زائد پر دلالت کرے، ہر ایسی جمع کو جمع مکسر یا جمع تکسیر کہا جاتا ہے. تو یہاں پر اس کا نام ہم نے جمع تکسیر رکھا، ایک مفرد کو اس نے توڑ دیا اور ایک نئی شکل میں اس مفرد کو پیش کیا. جیسے ہم نے دیکھا رجل سے رجال بننے کی جو پروسیسنگ ہے، تبدیلیاں کیسے آ گئیں اور کیسے مفرد اور جمع کے اندر حروف میں بھی فرق پڑ گیا اور اعراب میں زیر پیش کے اندر بھی فرق پڑ گیا. اسی طریقے سے جب آپ اعراب ہیں، اعراب یہ جمع تکسیر ہے، اور یہ جمع کس کی ہے؟ اس کا مفرد ہے اعرابی، اعرابی یہ ہے مفرد، اور اس کو ہم اعراب دیں گے اس میں مفرد کا
کا ذکر اس سے پہلے کیا گیا ہے، یعنی حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ اعرابیون جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں، کیا اعرابیون، یہاں پر اعرابیون حالت رفع میں ہے اور اس کو ہم نے اعراب دیا ضمہ کے ساتھ جو رفع کی علامت ہے. لیکن اسی کو آپ جب جمع کریں گے، اعرابی کی جمع آتی ہے اعراب، جمع تکسیر. کیسے جمع تکسیر ہے یہ؟ اس لیے کہ اعراب 3 سے زائد بدوؤں کے معنی پر دلالت کر رہا ہے یہ لفظ، اور مفرد کا وزن جمع کے اندر سلامت نہیں رہا بلکہ بدل گیا. کیسے بدل گیا؟ یہاں پر آپ دیکھیں کہ تبدیلی حروف کے اندر نہیں آئی اس طور پر کہ اعرابیون، اس کے اندر حمزہ پہلے ہے، پھر عین ہے، پھر را ہے، پھر الف ہے، پھر با ہے، پھر یا ہے. تو یہاں پر جو اعرابیون کے اندر حروف ہیں اور اعراب ہے، وہی اعراب کا بھی ہے. اعراب کے اندر حمزہ ہے، عین ہے، را ہے، الف ہے، با ہے. اور اعراب بھی بالکل وہی ہے جو اعرابی کا ہے، یعنی حمزہ مفتوح ہے، عین ساکن ہے، را مفتوح ہے، اس کے بعد الف ہے. لیکن اس کو آپ جمع تکسیر کہہ رہے ہیں، جمع سالم نہیں کہہ رہے. کیوں؟ اس لیے کہ مفرد کا وزن سالم نہیں رہا، مفرد کا وزن بدل گیا. کیسے بدل گیا؟ کہ مفرد میں ہے اعرابیون اور جمع میں آپ کہہ رہے ہیں اعرابن. کا مطلب ہے کہ آپ نے اخیر سے کچھ چیزوں کو حذف کر دیا، ایک حرف کو آپ نے ساقط کر دیا، گرا دیا. جب گرا دیا تو سارے کے سارے حروف جمع کے اندر تو نہ آئے نا، اور یہاں سے جو جمع تکسیر کی تعریف ہے وہ اس پر فٹ آ رہی ہے. یعنی ہر ایسا کلمہ جو 3 یا 3 سے زائد کے معنی پر دلالت کرے اور جس میں مفرد کا وزن بدل جائے، مفرد کا وزن باقی نہ رہے. تو اعرابیون سے اعراب جب آپ نے کہا تو اس کے اندر نقص آ گیا حرف کی تعداد میں. تو حرف کی تعداد میں نقص آ جائے یا تغیر آ جائے، دونوں صورتوں میں اس کی جو جمع ہے وہ جمع تکسیر کہلائے گی.